ناظرین، ملک بھر میں اس وقت طوفانی بارشوں اور سیلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے اموات رپورٹ ہوئی ہیں اور 670 کے قریب این ڈی ایم اے کی جانب سے تصدیق کی گئی اموات کی، جبکہ سب سے زیادہ اموات خیبر پختونخوا میں رپورٹ ہوئی ہیں اور 372 کے قریب یہ اموات رپورٹ ہوئی ہیں خیبر پختونخوا میں۔ ناظرین، ایک بات جو کہ تواتر سے ہمیں سننے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر آبی امور ڈاکٹر حسن عباس صاحب۔ جی، موسمیاتی تبدیلی اپنی جگہ پہ، لیکن یہ جو نقصانات ہو رہے ہیں اس کی 99% ریزن ہماری اپنی مس مینجمنٹ ہے۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ مس مینجمنٹ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا اس سے بہتر کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ تو پانی تو بلیسنگ ہے ہمارے لیے، ہمیں پینے کے لیے پانی چاہیے، ہمیں ایگریکلچر کے لیے پانی چاہیے، ہمیں انڈسٹری کے لیے پانی چاہیے، ہمیں انوائرمنٹ کے لیے پانی چاہیے، اور جب ہمارے پاس پانی آتا ہے ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ پانی آ گیا ہے۔ لیکن مس مینجمنٹ اس طرح سے ہو رہی ہے کہ ہم پانی کے راستے میں بیٹھ گئے ہیں آ کے، کراچی سے لے کے اسلام آباد تک، اور اوپر جو ہے پہاڑوں میں چلے جائیں تو سوات سے لے کے تو پشاور تک، ہر جگہ پہ آپ نے پانی کے راستے جو ہیں اس کے بیچ میں آپ انکروچ ہو کے بیٹھ گئے ہیں۔ آپ کا لینڈ مافیا اس نے جو ہے جگہ جگہ پہ قبضہ کر لیا ہے، دریاؤں کے بیچ میں سڑکیں بن گئی ہیں، گھر بن گئے ہیں، ہوٹل بن گئے ہیں۔ جو 2010 کے فلڈ میں گرے تھے ہوٹل، وہ دوبارہ کھڑے ہو گئے، پھر وہ 2022 میں گرے، پھر وہ دوبارہ کھڑے ہو گئے۔ اب 2025 میں جو چیزیں گر رہی ہیں، مجھے پتا ہے کہ یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 2 مہینے کے بعد جب یہ سیلابی صورتحال وغیرہ ختم ہوگی تو وہیں پہ وہ دوبارہ ہوٹل موٹل سب کچھ کھڑا ہو جائے گا، اور پھر اسی راستے میں آ کے بیٹھ جائیں گے۔ پھر 3-4 سال بعد اس طرح کی بارشیں ہوں گی اچھا تو پھر ڈاکٹر صاحب، اس صورتحال کا سامنا تو ہم نے ماضی میں بھی کیا تھا کہ جب سیلاب آیا تھا 2022 کا، اس وقت بھی یہی صورتحال تھی کہ جی راستے میں ہم نے ہوٹلز بنائے ہوئے تھے، رہائشی آبادیاں تھیں، پھر جی سیلاب آیا تو وہاں پر ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اب وہی صورتحال ہے، تو ہم نے وہاں اس وقت سبق نہیں سیکھا کیا؟ دیکھیے، یقیناً نہیں سیکھا، کیونکہ اگر سیکھا ہوتا تو دیکھیں وہ جو اپنی غلطی سے سبق سیکھتا ہے وہ دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کرتا۔ غلطی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہر بندہ غلطی کرتا ہے۔ پرابلم اس وقت ہوتی ہے جب آپ غلطی کو ریپیٹ کرتے ہیں، دہراتے ہیں آپ اپنی کسی غلطی کو، مسئلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور یہی مسئلہ جو ہم فیس کر رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے، دیکھیے کلائمیٹ چینج کا کس کو نہیں پتہ۔ 2010 میں جو فلڈ آیا، جہاں جہاں سے پانی گزرا، جس جس جگہ سے لوگوں کے گھر ٹوٹے، ہم نے اس سے کوئی سبق سیکھا؟ نہیں، ہم نے ادھر ہی دوبارہ گھر بنا دیے۔ 2022 میں فلڈ آیا، پھر جو کچھ ہوا، جو نقصانات ہوئے، بس ہمیں تو صرف یہ ہوتا ہے کہ یار ایک دفعہ کوئی نقصان ہو جائے، اس کے بعد میں ہم عالمی جو ہے دورے شروع کر دیں دوسرے ملکوں میں، یا ان کو کہیں کہ دیکھیں جی ہم مارے گئے، ہمارے اوپر کلائمیٹ چینج آ گیا، اور ہم ایک وہ مظلومیت کا کارڈ پلے کرتے ہیں، اور ہم امداد اور قرضے اور پتہ نہیں کیا کیا لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پلاننگ میں ہمارے پاس کوئی بھی کلائمیٹ ریزیلینٹ پروجیکٹ نہیں ہوتا۔ آپ کی جتنی بڑی بڑی انویسٹمنٹس ہوئی ہیں پچھلے آپ پچھلے 6-7 سال کی آپ دیکھ لیں، بڑی بڑی انویسٹمنٹ جو سرکاری طور پہ ہوئی ہیں، کوئی ایک ایسا پروجیکٹ نہیں ہوا جو کلائمیٹ کمپیٹیبل ہو، کلائمیٹ ریزیلینٹ ہو، بلکہ ایگزیکٹلی ان پروجیکٹس کے اوپر خطیر رقوم خرچ کی گئی ہیں اور ابھی بھی کی جا رہی ہیں، جو کہ کلائمیٹ چینج میں بربادی کا باعث بنتے ہیں، اس طرح کے ایونٹس میں بربادی کا باعث بنتے ہیں، اور ہماری غلط انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں۔ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھنے کے بجائے ان کو دہرا رہے ہیں۔ اب اگر آپ کو یاد ہو تو 2018 میں ایک بہت بڑی کمپین چلی کہ 2025 میں پانی ختم ہو جائے گا۔ وہ کمپین چلانے والے کون تھے؟ وہ ایک رپورٹ کا ریفرنس دیتے تھے کہ یہ رپورٹ آ گئی ہے، اس رپورٹ نے کہا کہ 2025 میں پانی ختم ہو جائے گا، اور وہ رپورٹ بنانے والوں کا آج تک ہمیں نام نہیں پتہ چلا کہ وہ کون تھے، لیکن پہنچ ان کی اتنی زیادہ تھی اور وہ اتنے پاورفل لوگ تھے کہ انہوں نے اس وقت کے پرائم منسٹر کے منہ میں ورڈز ڈالے کہ جا کے جو ہے نا اپنے قومی خطاب میں یہ ورڈ بول دو کہ 2025 میں پانی ختم ہوگا، لہٰذا ہم نے ڈیم بنانے ہیں، ڈیم فنڈ اور اس طرح کے جو ہے نا نامعقول باتیں شروع ہو گئیں۔ وہ جو پیسہ ان 2 بڑے بڑے سٹرکچرز کے اوپر لگ رہا ہے اور ابھی اور پتہ نہیں کتنے اور سال تک لگے گا، اگر یہ وہی پیسہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے کلائمیٹ کمپیٹیبل ماڈلز بنانے کا، لوگوں کو دریاؤں کے راستے سے نکالنے کا، کلائمیٹ ریزیلینٹ سسٹمز بنانے کا، تو آج ہمیں یہ اموات اور یہ ٹریجڈیز نہ دیکھنی پڑتی جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس قسم کی رپورٹ اور اس قسم کی لابیز نے ہمارے ڈیسیجن میکرز کو بیوقوف بنایا، غلط انویسٹمنٹ کرائی، اور اس کے بدلے میں آج ہمارے لوگ جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔
اب میرے خیال میں اب یہ بہت سیریس اور سنجیدہ معاملہ ہو گیا ہے، جدھر سینکڑوں کی تعداد میں ایک ایک دن میں ایک ایک شہر میں لوگ جو ہیں وہ جان سے ہاتھ دھو رہے ہوں، تو یہ معاملہ بہت سیریس ہوتا ہے۔ اب ہم نے فیوچر میں اس قسم کی کسی الٹی سیدھی رپورٹ پہ کان نہیں دھرنے، اور ہمارے جو ابھی کے ڈیسیجن میکرز ہیں ان کے تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ جو پرانے ڈیسیجن میکرز کی غلطیاں وہ نہیں دہرانی، اور ٹھیک قسم کی ایکسپرٹ ایڈوائس لینی ہے، نہ کہ ایسی ایکسپرٹ ایڈوائس جس کے پیچھے جو ہے وہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں کہ ہم کون سی رپورٹ ڈاکٹر کریں گے صاحب اب دنیا میں چلے۔ ڈیسیجن میکرز تو وہی آگے پیچھے ہمیں نظر آتے ہیں، کبھی کسی کی حکومت آ جاتی ہے، کبھی کسی کی حکومت آ جاتی ہے، لیکن کوئی بھی اس طرح کے اقدامات کرتا نہیں ہے جس کی ضرورت ہے سر۔ دیکھیے میرے خیال میں ہمیں اتنا مایوس نہیں ہونا چاہیے، یقیناً ہم نے بہت سے ایسے کام کیے ہیں، اور ہمارے ڈیسیجن میکرز نے بہت سے ایسے مطلب ہے کہ ڈیسیجنز لیے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ وقار بلند ہوا ہے عالمی سطح کے اوپر، ہم نے اپنے ایک بہت بڑے دشمن کو شکست دی ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہم ایک قوم ہیں اور ہم بن سکتے ہیں، ہمیں صرف لیڈرشپ چاہیے اور اچھے ڈیسیجن میکرز چاہیے جو کہ اسکروٹنائز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں ایک اچھے اور برے پلان کی، اور آلٹرنیٹس کو دیکھنا جو ہے وہ اس کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ 2-3 اچھے ڈیسیجنز اگر ہو جائیں تو ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے، اور یہ سیلاب اور یہ بارشیں جو اب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ایک مستقل عمل ہوگا آنے والے سالوں میں، یہ ہمارے لیے ہمیشہ رحمت بنے گی، ہمارے لیے زحمت نہیں بنے گی اگر آج ہم 3-4 اچھے ڈیسیجنز کر اچھا لیتے ہیں۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب آخری کوشچن آپ سے یہ کرنا چاہوں گا، مختصر سے اس کا جواب یہ دے دیجیے گا آپ کہ جو اس وقت مانسون بارشیں چل رہی ہیں، کیا یہ نارمل مانسون کہا جائے گا یا واقعی سے کلائمیٹ چینج کے زمرے میں ہم لے کے جائیں گے؟ دیکھیے کسی حد تک تو جو ایون ایک ہوا کا جھونکا بھی آتا ہے نا اس وقت، اس کا اس کی کوئی نہ کوئی تعلق کلائمیٹ چینج کے ساتھ ہے، کیونکہ کلائمیٹ چینج گلوبل انرجی سسٹم ہے، تو جو کچھ بھی نیچرلی ہو رہا ہے موسمیاتی اعتبار سے وہ کلائمیٹ چینج ہی کا حصہ ہے۔ لیکن ابھی کی جو بارشیں ہیں ان کے بارے میں کوئی تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں کہ یہ پیسیفک اوشن کا ایک سسٹم ہوتا ہے جس کو آپ اینسو کہتے ہیں، النینیو سدرن آسیلیشن۔ اس کی ایک ایکسٹریم لانینا ہوتی ہے، لانینا سے ہمارا مونسون ویک ہو جاتا ہے، جس طرح سے ہم نے پچھلے 1-2 سال میں دیکھا مونسون کو اتنا زیادہ مضبوط نہیں تھا۔ اس کے بعد میں اس کی دوسری ایکسٹریم ہوتی ہے لانینا، ابھی لانینا سیٹ ہو گیا، لانینا ہمارے مونسون کو زیادہ بھاری کر دیتا ہے، اس میں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں۔ تو ابھی وہ جو پیسیفک میں لانینا آیا ہے وہ اس کی وجہ صحیح، سے ہماری ڈاکٹر بارشیں حسن زیادہ ہو رہی ہیں۔ عباس صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین پروگرام میں یہاں وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عمر اظہر صاحب، ماہر بین الاقوامی امور، ان سے ہم بات کریں گے گزشتہ روز ڈونلڈ ٹرمپ اور ولادیمیر زیلنسکی کی ہونے والی ملاقات کے حوالے سے۔